دو قدم کا فاصلہ تھا دو دلوں کے درمیان۔ پارٹ 6۔ کیسی ہیں بھابھی، خیریت؟ وہ ابھی آفس پہنچا تھا کہ شازیہ بھابھی کا فون آ گیا۔ خیریت ہی ہے، وہ میں کب سے راحیل کی طرف فون کر رہی تھی مگر پتہ نہیں موبائل بند ہے یا کیا بات ہے۔ ان کے لہجے کی فکر مندی کو محسوس کر کے وہ ہنس پڑا۔ فکر نہ کریں بھابھی، ابھی آفس آنے سے پہلے میری اس سے بات ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے بیٹری وغیرہ ڈاؤن ہو گئی ہو، وہ مارکیٹ میں تھا، اب تھوڑی دیر بعد ٹرائی کر لیجئے گا۔ اس نے انہیں تسلی دی۔ ٹھیک ہے، میں تھوڑی دیر بعد ٹرائی کرتی ہوں۔ دل کچھ گھبرا رہا تھا اس لیے فون کر لیا۔ گھبراہٹ تو ان کی آواز سے ہی ظاہر تھی۔ بھابھی پلیز آپ پریشان نہ ہو سکتا ہے وہ ابھی آپ کو ہی کال کر رہا ہو۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ اس نے موبائل رکھ کر اس فائل کو دیکھنا شروع کر دیا جو سوزن کچھ دیر قبل اس کی ٹیبل پر رکھ کر گئی تھی، مگر پتہ نہیں کیا بات تھی کہ اس کا دل کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ باہر مہندی کی تقریب اپنے عروج پر تھی مگر حمزہ اور ولید دونوں ہی غائب تھے اور ان دونوں کے بغیر تقریب کا کچھ رنگ نہیں جم رہا تھا۔ عجیب پھیکا پن تھا ماحول میں۔ رانیہ نے پتہ کروایا مگر وہ دونوں باہر بھی نہیں تھے۔ ہانیہ کو سٹیج پر لایا جا چکا تھا، رسمیں شروع ہو گئی تھیں اور اس دوران وہ کئی دفعہ اپنے لاڈلے کا پوچھ چکی تھیں۔ شاید اندر کسی کام میں مصروف ہوں۔ وہ اندر آئی مگر ولید تو اپنے کمرے میں تھا لیکن حمزہ کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اندر کیوں گھسے بیٹھے ہو؟ ہانیہ اپنی اتنی دفعہ پوچھ چکی ہیں۔ وہ کمرے کی لائٹ بند کیے پڑا تھا۔ رانیہ نے آ کر لائٹ جلا دی۔ کچھ نہیں ہوا، اس نے آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ جاؤ تم۔ نہیں، پہلے بتاؤ کیا ہوا ہے، میں ایسے جانے والی نہیں ہوں، اور وہ حمزہ بھی غائب ہے۔ کہیں ابو نے تو نہیں کچھ کہہ دیا؟ اس نے اندازہ لگایا۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ ابھی تک اس نے کپڑے بھی چینج نہیں کیے تھے۔ بتاؤ نا، ابو نے ڈانٹا ہے؟ ارے ابو کہاں کسی کو کچھ کہتے ہیں، وہ کہتے نہیں ہیں بلکہ اچھے بھلے بندے کی عزت کا جنازہ نکال کر رکھ دیتے ہیں۔ وہ پھٹ پڑا۔ ضرور تم لوگوں کا ہی قصور ہوگا۔ وہ دوسرے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ابو کو تو موقع چاہیے ہوتا ہے بس۔ اب 2 جگہ کارڈ دینا یاد نہیں رہا، بلکہ ہم لوگ تو گئے تھے مگر وہ لوگ گھر پر ہی نہیں تھے، تو بعد میں موقع ہی نہیں ملا، اور اب ابو نے وہ کارڈ دیکھے ہیں تو وہیں باہر سب کے سامنے ہم دونوں کی بے عزتی شروع کر دی۔ رانیہ، ہم کوئی بچے تو نہیں، ہماری بھی عزت نفس ہے، لیکن ابو نہ جگہ دیکھتے ہیں نہ موقع، اور شروع ہو جاتے ہیں۔ آخر کوئی کب تک برداشت کرے؟ لیکن ولید، وہ ہمارے بڑے ہیں، اگر وہ کچھ کہتے ہیں تو ہمارے بھلے کے لیے ہی کہتے ہیں۔ ابو چاہتے ہیں کہ تم لوگ ایک پرفیکٹ انسان بنو، اور وہ… رانیہ، کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہو سکتا۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بولا۔ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خامی ہوتی ہی ہے۔ اچھا پلیز اب چھوڑو، جلدی سے تیار ہو کر آؤ، سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مگر تم لوگوں کے بغیر مزہ نہیں آ رہا، اور ہاں، وہ تمہاری روٹھی ہوئی بیگم کہاں ہے؟ اس نے حمزہ کے متعلق پوچھا۔ وہ… ولید نے ایک پل کے لیے سوچا، پھر بولا، اپنے حجرے میں ہوگا یا پھر چھت پر۔ وہ آج نہیں آئے گا، اسے بہت غصہ آیا ہوا ہے۔ کیوں نہیں آئے گا؟ دیکھنا، ابھی آئے گا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں طے کرتے ہوئے اوپر چلی گئی اور ولید اس کے انداز پر غور کرتا رہ گیا۔ وہ چھت پر رکھی چارپائی پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کی آواز پر یکدم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اور اگر میں بھی تم سے پوچھوں کہ سب لوگ نیچے تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں اور تم یہاں کیا کر رہے ہو تو… وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس کے نزدیک آئی تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ رانیہ نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں۔ اسے افسوس ہوا۔ ویسے ہی میرے سر میں درد ہو رہا تھا۔ اس نے منہ پھیر لیا۔ اچھا، واقعی؟ آنکھوں میں شرارتی سی چمک لیے اس نے پوچھا، تو کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ اسے بہت سخت غصہ آیا ہوا تھا۔ رانیہ کو اس بات کا اندازہ تھا۔ نہیں تو میں نے کب کہا؟
وہ جلدی سے بولی، ہانیہ آپی نیچے بلا رہی ہیں۔ کیوں؟ کیا میرے بغیر ان کی مہندی کی رسم نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے، کیوں نہیں ہو سکتی، مگر مزہ نہیں آ رہا۔ تو کیا میں جوکر ہوں جو میرے بغیر مزہ نہیں آ رہا؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ رانیہ کو کہیں غائب کر دے۔ اسے اس وقت تنہائی درکار تھی، مگر رانیہ کی ہنسی نکل گئی۔ دیکھو، میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت تم یہاں سے چلی جاؤ، مجھے اکیلا چھوڑ دو، ورنہ کیا؟ وہ دونوں ہاتھ کمر پر ٹکا کر بولی۔ ریڈ اور یلو کلر کے سوٹ میں وہ اس وقت اتنی منموہنی لگ رہی تھی کہ اگر حمزہ ایک تفصیلی نگاہ اس پر ڈال لیتا تو فوراً اپنا غصہ بھول جاتا۔ میں سب سے کہہ کر آئی ہوں کہ میں ابھی حمزہ کو لے کر آتی ہوں، اور تم ہو کہ نخرے ہی دکھاتے جا رہے ہو۔ چلو میرے ساتھ۔ رانیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جلدی کرو، پہلے ہی اتنی دیر کر دی ہے، ابھی تم تیار ہونے میں بھی 6 گھنٹے لگاؤ گے۔ رانیہ بی بی، میں بھی آپ سے کچھ کہہ رہا ہوں۔ اس نے زور سے رانیہ کا ہاتھ جھٹکا۔ وہ سیدھا دیوار کی چھت سے ٹکرایا۔ پیلی اور سرخ چوڑیاں زمین پر بکھرتی چلی گئیں، وہی چوڑیاں جو شام کو اس نے بڑی محبت سے اکٹھی کر کے اسے پہنائی تھیں۔ آہ! رانیہ نے اپنی کلائی کو دوسرے ہاتھ سے دبوچ لیا۔ یقیناً اس کی ساری چوڑیاں ٹوٹ گئی تھیں اور شاید اس کی کلائی سے خون بھی نکل رہا تھا۔ I'm sorry، حمزہ نے گڑبڑا کر اس کی کلائی پکڑنا چاہی، مگر رانیہ نے پیچھے کر لی۔ رانیہ، دکھاؤ تو صحیح۔ سارا غصہ اڑنچھو ہو گیا تھا اور اس کی جگہ پریشانی نے لے لی تھی۔ رانیہ کی آنکھوں سے قطار در قطار آنسوؤں کو دیکھ کر وہ ندامت میں گھر گیا۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی، مگر آنسوؤں کی زیادتی کی وجہ سے رک گئی۔ رانیہ، میری بات تو سنو، اس نے پکارا، مگر وہ رکی نہیں، بھاگتی ہوئی نیچے چلی گئی۔ ہر کام غلط کرتا ہوں۔ اس نے دیوار پر مکہ مارا۔ اس کے ہاتھوں میں اتنی بھی طاقت نہیں رہی تھی کہ وہ ریسیور کریڈل پر ڈال دے۔ ہوش و حواس ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ یہی ہے زندگی کی حقیقت۔ انسان کیا سوچتا ہے اور کیا ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے ارادے، بلند بانگ دعوے، مقاصد اور پلاننگز سب دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ انسان اپنی اوقات پر آ جاتا ہے، اپنا اصل پہچان جاتا ہے جب، اور میں نے اپنے خدا کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا۔ اس ناول کے نیکسٹ پارٹ کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار دیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔